حج کے نا مختلف ارکان ہیں اور ہر عمل کے اوپر بہت عجیب نیکیاں ہیں۔ ذرا اس واقعے کو سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام مینا میں تھے، مینا کی جو مسجد ہے مسجد خیف، اس میں تھے۔ قبیلہ ثقیف اور انصار کے دو شخص آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہ بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ جی آپ بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے ارادوں سے نکلو گے، جب تم اپنے گھر سے حج کرنے کے ارادے سے نکلو گے تو تمہاری اونٹنی کا قدم جتنے اٹھیں گے اوپر آئیں گے نیچے آئیں گے، اس کے بدلے نیکی لکھی جائے گی اور گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے غلام کی آزادی کے برابر پاؤ گے۔ صفا مروہ کی سعی کا ثواب 70 غلام کی آزادی کے برابر پاؤ گے۔ وقوف عرفہ، سو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دور دراز کی مسافت طے کر کے پراگندہ حال میرے بندے میرے پاس آئے ہیں، مجھ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں، پس اگر تمہارے گناہ ریت کے مقدار کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر یا سمندر کے جھاگ کی مانند ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو کہ شمار ہو ہی نہیں سکتا، میں وہ بھی معاف کر دوں۔ اتنی بڑی رحمتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ چلو کوچ کرو میرے بندے، عرفات سے تم بخشائے جاؤ گے، اور اس کے بعد جس کی تم شفاعت کرو گے اس کے بھی مغفرت کر دوں گا۔ اور تمہارا کنکری مارنا، تو ہر کنکری پر وہ ایک اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، اگر معاف نہ کیا جاتا تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ اور تمہارا قربانی کرنا وہ تمہارے لیے ثواب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور ہر سر کا حلق کروانا، منڈوانا، تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی اور ایک گناہ کی معافی ہے۔ اور طواف زیارت کرنا اس حال میں ہوگا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ فرشتے آئیں گے تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہیں گے اب نئی زندگی شروع کرو، نئے عمل شروع کرو، پچھلے ختم۔ تو حج سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اس طرح سے آتا ہے، جو شخص بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے خواہ حج ہو یا عمرہ، یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگا رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی بڑا سمندر ہو، غوطہ لگائے، اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے، اور جو قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پر 500 نیکیاں ملتی ہیں، 500 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 500 جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور جب طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اور اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے 10 غلاموں کی آزادی کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ حجر اسود کے پاس فرشتے اس کے استقبال میں رہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اب باقی زندگی بھی نیکی سے گزارتے رہنا، گزشتہ تو معاف ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حاجی کی شفاعت قیامت کے دن 70 لوگوں کے بارے میں قبول کی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ حاجی قیامت کے دن 400 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ حافظ قرآن تو 10 کی کرتا ہے نا، حاجی کے بارے میں آیا 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حج کرے اور کوئی نفسانی خواہش، کوئی بری بات بیچ میں نہ ہو، نہ کوئی گناہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ جو 1 مرتبہ حج کرتا ہے یہ حج فرض ادا کرتا ہے، جو 2 مرتبہ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہوتا ہے، اور جو 3 مرتبہ کرتا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے۔ تو جتنا اللہ موقع عطا فرمائے ضرور کرنا چاہیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔